یہ ہماری نظر میں اللہ کی وقت یہ ہے، ہم 10 منٹ دینے کو تیار نہیں اللہ کے لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اور کبھی آپ قرآن پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا، اس کا دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، فرما وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے نے جڑے کہتے ہیں اسی اللہ نو بھی مننے ہاں، اسی آخرت نو بھی مننے ہاں۔ کئی لوگ نے جڑے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اللہ کہتا ہے جھوٹ مار دینے، یہ بالکل بھی مومن کوئی نہیں ہے۔ وہ 10 منٹ ٹائم نہیں کر سکتے اللہ کے واسطے، اتنی قربانی نہیں دے سکتے، اور جان قربان کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ صحابہ کرام جو تھے، اہل بیت جو تھے، ان کی عظمت اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے راستوں میں کیا کر دی، قربان کر۔ اور ہم وقت نہیں دے سکتے، وقت قربان نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نماز پڑھنا اصل میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا کہ یا اللہ میں ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، یہ دیکھ رہا میں تجھے ملنے کے لیے آ گیا، یہ دیکھ میں آیا ہوں، تیرے لیے آیا ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں۔ اللہ کو بھی پتا ہو کہ یار میرا کوئی بندہ ہے جو میرے لیے ٹائم نکال کے آ جاتا ہے، کام اس کا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کہنا نہیں کام بعد ویچے، پہلا میرا رب ہے، کام بعد ویچے، پہلا میرا اللہ ہے، میں نے پہلے اللہ کو ٹائم دینا ہے، باقی سب کو بعد میں ٹائم دینا ہے۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، جو آدمی اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے نا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ نہیں دے دیتے تو یا کوئی رزق گھٹ جائے گا، نہیں۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ مالک کون ہے؟ اللہ نے۔ سب کوئی اختیار کنے کو لے اللہ کو لے، سارے اختیار دے تو 10 منٹ ضائع جان دے گا، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے ٹائم نکالا کرے، نماز پڑھا کرے، اللہ کے سامنے گفتگو کیا کرے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آئین پاکستان ہر شخص کو اپنے مطالبات کے حق میں آواز کو اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہی لوگ جو کل تک حریت فکر، آزادی اظہار اور انسان کے بنیادی حقوق کے مطالبات کی تائید و توثیق کر رہے ہوتے ہیں، برسر اقتدار آنے کے بعد اپنے مخالفوں کو کچلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تحریک لبیک کے ساتھ ہمارے بہت سے نظریاتی فرق ہے، لیکن اس کے باوجود جو ظلم و زیادتی ان کے اوپر کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی طور پر روا نہیں۔ پرامن احتجاج سے روکنے کے لیے لاٹھی کا استعمال، گولی کا استعمال، پکڑ دھکڑ کا استعمال، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ ہماری ہمدردیاں اس حوالے سے تحریک لبیک کے جو مظلوم کارکنان ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ظلم، استبداد اور جبر کے ذریعے احتجاج کا راستہ روکنا یہ کسی بھی طور پر درست نہیں۔ ہر شہری کو اپنے مطالبات کے لیے حق ہے کہ وہ اپنی آواز کو اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کو کہنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔